نے شور مچا لیا، ہم ہار گئے، وہی ہوا جو ہونا ہے۔ اب ہم کیا کریں پروفیسر صاحب؟ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی لاجک ہو نا، ہمارے ایکشنز میں بھی تو کوئی لاجک ہو۔ آپ کی جماعت بھی تو کوئی پازیٹیو سچویشن، رحمان ملک صاحب سے ہی مل رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، سچویشن کو پازیٹیو نہیں بن رہی عوام کے لیے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جنگ جاری ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ ان حکمرانوں کو جو یہ غیر کے ہاتھوں بک چکے ہیں اور قوم کو گروی رکھ دیا ہے، ان کو ہم نے گرانا ہے۔ جس طرح عبداللہ گل صاحب نے کہا 27 مارچ کو لانگ مارچ شروع ہو کراچی سے، 6 جون کو اسلام آباد پہنچے گا، اور اگر یہ حکمران عوام کی آواز کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے اپنی یہ روش تبدیل نہیں کی، اور یہ علوی صاحب نے جو بات کی ہے، یہ ٹینکر کے عوض جو پیسے لے رہے ہیں، یہ بھی سلالہ چیک پوسٹ میں ہمارے جو جوان شہید ہیں ان کے لاشوں کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کی، ہمارے شہید کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر انہوں نے عوامی دباؤ کے سامنے بھی گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے یہی روش اختیار کی، تو انشاءاللہ العزیز عوامی دباؤ کے نتیجے میں ان کو جانا ہوگا، ان کو بھاگنا ہوگا، اور یہاں قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ قوم کی قیادت اور قوم کا اقتدار و اختیار کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جاری جنگ ہے۔ آپ کی یہ بات میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم کیا کریں، ہم جو کچھ کریں انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس وقت حکمران جو ہے وہ امریکہ کے سامنے جو جھک رہے ہیں اور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی روش تبدیل کرنی اچھا، آپ نے ہوگی۔ فرمایا کہ 27 مئی کو لانگ مارچ شروع ہوگی اور 6 جون کو وہاں ختم ہوگی، یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس میں بھی کہیں سے زور آئے گا اور بات کہیں ٹوٹ جائے گی؟ انشاءاللہ العزیز یہ حتمی فیصلہ ہے۔ 6 جون کو ختم نہیں ہوگی، 6 جون کو تو اسلام آباد پہنچے گی، اور اسلام آباد میں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اسلام آباد کو ہم بھریں گے، اور ان حکمرانوں کو یا عوام کے سامنے عوام کا فیصلہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور اگر یہ فیصلہ نہیں مانتے عوام کا، پھر ان کو بھاگنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور عوام کا فیصلہ کیا ہے؟ عوام کا فیصلہ یہی کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم کسی کے غلام نہیں، آزاد قوم ہیں، اور ہم وقار کے ساتھ قوموں کی برادری میں جینا چاہتے ہیں، اور یہ شرائط جو ناٹو سپلائی کے لیے انہوں نے رکھے ہیں، غلامی ہمیں کسی شرط پہ بھی قبول نہیں، نہ مشروط اور نہ غیر مشروط۔ عبداللہ صاحب، فوج کی پوزیشن کیا ہے؟ فوج نے پہلے بھی کئی لانگ مارچیں روکی ہیں، تو یہ والی لانگ مارچ کچھ کر پائے گی کیا؟ جی، فوج یقیناً میرے خیال میں جو لانگ مارچ پہلے بھی جو روکی تھی وہ فوج نے نہیں، وہ تو ہلری کلنٹن صاحبہ کا فون آ گیا تھا۔ فوج نے اس ٹائم پہ بڑا واضح کہہ دیا تھا، آرمی چیف نے، کہ ہم صرف املاک کی حفاظت کریں گے، سرکاری بلڈنگز کی، اور املاک کو ہم انشور کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی خرابی نہ ہو، لیکن ہم عوام کا راستہ نہیں روکیں گے۔ اور یقیناً فوج آج بھی اسی پوزیشن میں موجود ہے۔ اس سے پہلے جو آخری فوج کا انکاؤنٹر ہوا تھا عوام کے سامنے، وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور لاہور کے اندر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 5 لوگ جو ہے زخمی ہوئے تھے، جبکہ شوٹ ٹو کل کا آرڈر تھا، اور 576 راؤنڈ فائر ہوئے تھے، جس کے اندر صرف جو ہے وہ 500 لاشیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ صرف 5 زخمی ہوئے۔ دس مینس کہ فوج نے جو ہے اس ٹائم پہ حکم نہیں مانا اور شوٹ ٹو کل نہیں کیا، صرف ہوا میں نہیں، فائر وہ تو کیا، ٹھیک ہے، لیکن اور 5 بریگیڈیئر آفیسر جو تھے انہوں نے ریزائن کر دیا چلیے تھا۔ میں ہلری کا فون ہی مان ابھی لیتا بھی ہوں، جو فوج کا جی اس بار بھی ہلری کا فون آ جائے گا؟ اگر نیٹو سپلائز پہ سائن کر دیا ہماری سرکار نے، تو پھر ہلری کا فون تو پھر آئے گا۔ لیکن ہلری کا فون کس کو آیا تھا یہ بھی یاد رکھے نا، اس ٹائم پہ لانگ مارچ کون کر رہے تھے اور ہلری کا فون کس کو آیا تھا، اس کے نتیجے میں کون جو ہے اس نے گجرانوالہ سے لانگ مارچ روک لی تھی، یہ بات تو خیر میں کیونکہ ایک سیاست کی طرف نہیں گھسیٹنا چاہتا معاملے کو۔ اصل چیز جو فیصل صاحب میں جس کے اوپر آپ کی توجہ جی، دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا فیوچر افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ اس معاملات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے تو پاکستان نے جو نیٹو سپلائی لائن بند کی، کیا وہ غلط تھا فیصلہ؟ اور اگر اب کھولنا چاہتا ہے تو کیا اب غلط ہے؟ کہیں ایک تو غلطی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیوچر افغانستان ہے، ان کی آنے والی نسلیں پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھیں گی؟ کہ پاکستان جو کہ انویڈرز تھے، جو ان کے اوپر آگے تھے دور سے 17,000 کلومیٹر سے، پاکستان نے ان کا ساتھ دیا اس ایگریشن کے اندر، اور نیٹو سپلائی لائن جو ہے وہ اس کے ساتھ بحال کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر اس ٹائم پہ موجود ہے،
اس کے اندر کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو وہ ان 600 کنٹینرز کو چیک کرے گا جو پر ڈے کے حساب سے جائیں گے کہ اس کے اندر ایمونیشن ہے یا نہیں ہے، لیزر گائیڈڈ اکوپمنٹ موجود ہے جو کہ عام طور پہ آپ اور میرے جیسے آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ پہلے یہ سارا وربل جو ہے وہ ڈیسیجن تھا، جو بھی ہوا مشرف کے دور میں اور ان کے بعد جو ہے وہ دوسرے ہمارے جتنے بھی فورن منسٹرز آئے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مہر ثبت کی، تو ان سب نے یہ وربلی کیا تھا۔ اب یہ ایک پارلیمنٹ کی جو ہے وہ وجہ سے ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے اس کو ایک لائسنس مل جائے گا کہ اگر پاکستان میں نیٹو سپلائز کے اندر رکھنا ڈالا گیا یا ان کے کنٹینر جس طرح سے ماضی میں جلتے رہے کوئی جلایا گیا، تو امریکہ کے پاس اپنی املاک کو پروٹیکٹ کرنے کا رائٹ مل جائے گا اور وہ ڈائریکٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ سکیں گے کیونکہ یہ ان کا قانون ہے۔ تو پاکستان کو اس کے بدلے میں وہ پاکستان فوج سے ایشورنس چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اس 2500 کلومیٹر لمبی سپلائی لائن کو جو کہ چاروں صوبوں سے گزرتی ہے اس کی ایشورنس دلائے گی کہ یہ یہاں وہ 1800 یا $2000 تو دیں گے لیکن اس کے بدلے میں ایشورنس آپ کی ہوگی، یعنی کہ فوج جو ہے وہ مزید اس کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے وہ انڈیا بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، مطلب مکمل طور پہ گھاٹے کا سودا ہے یہ مکمل گھاٹے کا سودا ہے اور یہ پھر پاکستانی قوم کے لیے بڑا۔ دیکھیں اب امریکہ کے اندر جو اگلا 10 سالہ معاہدہ انہوں نے حامد کرزئی صاحب کے ساتھ کیا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اس میں شامل نہ ہو، لوگ ساری باتیں کہتے رہے کہ جی شکاگو کانفرنس میں جانا بڑا ضروری ہے اور آخر میں ہم نے انویٹیشن مانگ کے زبردستی جو ہے بھک منگوں کی طرح ہم نے مانگ کے انویٹیشن لے کے ہم وہاں چلے گئے اور جو انہوں نے ہماری عزت افزائی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیونکہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو کم از کم میں تو غلاموں کا غلام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تو اس چیز کو جو ہے نفی کرتا ہوں۔ لیکن جو اس میں اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بون کانفرنس جو تھی وہ نان کانفرنس میں تبدیل ہو گئی پاکستان کی عدم موجودگی میں، شکاگو کی کانفرنس بھی جو ہے وہ اسی انداز کے اندر اس کو ختم ہونا ہے کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے یہ اب آخری چانس ہے۔ دیکھیں مڈ مئی سے بلکہ 3rd ویک میں جو ہے ہم چل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر الیکشن جو ہے وہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں، مجھے تو خیر الیکشن دور دور تک نہیں نظر آ رہے، لیکن کیا یہ جمہوری طرز عمل نہیں ہے کہ اگر ایک حکومت بجٹ بنانے میں ناکام ہوتی ہے تو وہ گھر چلی جاتی ہے؟ تو یہ عین جمہوری طریقہ ہے۔ دفاع پاکستان نے 2 باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر ریفرینڈم کرا لیں، اگر ریفرینڈم کرا لیں تو یہ بھی جمہوریت کے اندر ہمارا بالکل آئینی اختیار ہے، آپ آج ریفرینڈم کرا لیں ول آف دا نیشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر سرکار نہ کرانا چاہے تو آپ کہہ سکیں ابراہیم صاحب جو بات انہوں نے کی کہ امریکہ جو لوگ پہلے شامل تھے ان کو ہلری کا فون آ گیا، ان تمام لوگوں کو اس بار شامل کریں گے لانگ مارچ میں یا پی ایم ایل کے بغیر جائیں گے آپ؟ قریشی صاحب لانگ مارچ میں تو جو بھی شریک ہونا چاہے شریک ہو سکتا ہے، اس ایجنڈے پہ جو بھی آنا چاہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن بات یہ کہ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم عوام کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، عوام کو بیدار کریں گے اور عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے۔ یہ ہمارا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے، اس حق کو استعمال کریں گے اور عوام سڑکوں پہ آئیں گے تو ہیلری کلنٹن کے ٹیلی فون سے ان کو روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ عوام کی رائے کو قبول نہ کیا جائے۔ اوکے، آپ لیکن سمجھتے ہیں کہ عوام اس پوزیشن میں ہے یا عوام اس وقت اتنی تھک گئی ہے کہ اٹھ کھڑی ہوگی جماعت اسلامی کے ساتھ دفاع پاکستان کونسل کے دفاع پاکستان کونسل اور جماعت اسلامی کے اوپر بھی شکایت ہو رہی ہے کہ آپ طالبان کے سپورٹر ہیں، آپ تو رائٹ ونگ ہیں، یہ بھی تو شکایت ہو رہی ہے آپ سے؟ جو بھی شکایت ہے ان شکایات کا بھی ہمارے پاس جواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس ایجنڈے کو لے کے اٹھے ہیں وہ قومی وقار کا مسئلہ ہے، ہماری حاکمیت اعلیٰ کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ ہمیں یقین ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز کے نتائج مثبت نتائج بھی نکلیں گے اور اس میں عوام اٹھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ، اور اس غلامی کو، امریکی غلامی کو عوام قبول نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے بھی جو اوپینین سروے ہوئے ہیں 80% سے زیادہ لوگ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ امریکی مداخلت کے حق میں نہیں ہے، اور یہ امریکی مداخلت کے ایک بہت بڑا ثبوت اور مظہر ہے۔ آپ دونوں سے میرا سوال ہے ابراہیم صاحب، پہلے آپ سے جواب چاہوں گا کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت نہیں چاہیے، ہمیں غلامی کے ہم وہ شکنجہ توڑ دیں گے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں لاجیکلی اور ٹیکنیکلی ہم اس ریجن میں اس شکنجے کے بغیر جی سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری ایسوسیشنز کیا ہوں گی؟ آخر میں بس اتنا سا مجھے بتاتے جائیے۔ قریش صاحب اصل بات یہ ہے
शिकंजे के बगैर हम यकीनन जी सकते हैं, लेकिन बैन अवी ताल्लुकात हमने रखने होंगे। अब हमने ये फैसला करना है कि 7 समंदर पार अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हो या हमारे पड़ोस में ईरान और चीन रहते हैं, हमारे इनके साथ ताल्लुकात हों। मेरा ख्याल ये है कि 7 समंदर पार के अमेरिका को हम दुत्कार के अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बना लें, इसमें हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि हम उनके बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम उनसे एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि $1.18 बिलियन जो कि तकरीबन $6.6 जो है पर हेड पाकिस्तानी कौम की कीमत लगाई गई है, और आज $1.18 बिलियन चाहिए। कल को अगर जब $2 बिलियन होगा तो फिर आप क्या बेचेंगे? फिर न्यूक्लियर पे रोल बैक करेंगे। ये सारी खौफ की पॉलिसी जो है, और परसों अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो फिर पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम निकाल के हम कुछ और तब्दील कर देंगे। ये बात नहीं होती। खौफ की बुनियाद पे पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और मैं एक बात इसमें आपसे वाजे कर देना चाहता हूँ कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का जो है वो एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि नेटो सप्लाई लाइन बंद होनी चाहिए। अब हमारी डिमांड है ये, और बिल्कुल विल ऑफ द नेशन के साथ है, कि हमें ये दहशत गर्दी की नाम नहाद जो जंग है, जो मुशर्रफ ने एक खौफ की बुनियाद के ऊपर अपने कोर कमांडर्स को डरा के एक पॉलिसी मुरतब की थी, अब हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान जो है वो आगे कभी पनप नहीं सकेगा। लास्ट एंड क्विक क्वेश्चन, गवर्नमेंट को बजट बनाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। सेनेटर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आखिरी बजट बनाने के लिए इनको ज़रूरत है, ये क्या बेच के ये बजट बना लेंगे कि नहीं? बहुत मुश्किल है। इस वक्त अदालत, तौहीन अदालत के फैसले आने के बाद तो वज़ीर आज़म की पोजीशन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो आईनी और कानूनी वज़ीर आज़म नहीं रहे। पहले तो हुकूमत को अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन की वजाहत करनी चाहिए, उसके बाद फिर उनको बजट पेश करना होगा। इसलिए इनका ये बजट शायद कौम को काबिल कबूल। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, उनसे तसल्ली से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।